اب جب حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے تو بنی اسرائیل والے یہ کہتے تھے کہ ہماری تو نبوت چلتی ہے حسب نسب سے، جس کا کوئی باپ ہے یا پروجنی ہے، جس کا کوئی شجر نسب ہے، وہ نبی بنے گا۔ یہ کون؟ ان کا تو ابا بھی نہیں ہے، ان کا تو باپ ہی نہیں۔ تو بنی اسرائیل کے ایک گروپ نے یہ کہنے سے انکار کر دیا کہ یہ بنی اسرائیل کے ہیں، ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ بنی اسرائیل کے ہیں، بلکہ یہ تک کہہ لیا کہ نہیں، نہ یہ نبی ہیں نہ یہ بنی اسرائیل کے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ بنی اسرائیل میں ایک قوم، ایک گروپ ایسا کہ جس نے حضرت عیسیٰ کو نبی بھی مانا اور جس نے حضرت عیسیٰ کو بنی اسرائیل کا بھی مانا۔ جس نے حضرت عیسیٰ کو نبی ماننے سے انکار کیا اور بنی اسرائیل کا ماننے سے انکار کیا، وہ قوم کہلائی یہود۔ اور جس گروپ نے یہ کہنا شروع کیا کہ نہیں یہ بنی اسرائیل کے بھی ہیں اور یہ نبی بھی ہیں، وہ کہلائی نصارہ۔ آپ کو سمجھنا چاہیے، بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوئے، ایک کہلائے یہود، ایک کہلائے نصارہ یعنی کرسچنز۔ اب اختلاف شروع ہوا اور اختلاف اتنا بڑھا کہ یہود و نصارہ میں اتنا قتل و غارت گری ہوئی ہے۔ لکھا ہے کہ یروشلم میں گھٹنوں تک خون ہی خون تھا، اور بنی اسرائیل یہود وہاں سے نکل کے بھاگے، اور وہ آتے ہیں ایک جگہ ہے یثرب، جس کو آج کل ہم مدینہ کہتے ہیں۔ یثرب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انہوں نے، نصارہ نے بہت ظلم کیا، ہم یہاں آئے ہیں، ہمیں پناہ دے دو۔ کچھ یاد آیا آپ کو آج کل کے حالات سے؟ ڈیجیوو، یہ وہی وقت ہے کہ آئے تھے کہ ہمیں پناہ دے دو، اور یثرب والوں نے کہا کہ نہیں، ہم یہاں کسی کو پناہ نہیں دیتے۔ انہوں نے کہا اچھا دیکھو بھائی، ہم ایک خوشخبری لے کے آئے ہیں تمہارے لیے۔ وہ کیا؟ انہوں نے کہا ہماری خوشخبری یہ ہے کہ ہمارے ستارے بھی یہ بتاتے ہیں اور ہماری کتاب بھی یہ بتاتی ہے کہ ایک نبی اس علاقے میں آنے والا ہے کہ جب اس کی قوم اس کو ریجیکٹ کر دے گی تو وہ آپ کے علاقے میں آئے گا۔ یہ ہم آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں۔ معاملہ اوپر تک پہنچا، انہوں نے کہا نہیں، یثرب میں نہیں، ان کو کہہ دو جا کے خیبر میں رکے۔ یہ خیبر میں آباد ہو گئے، وہاں پہ رہے، ان کو ریفیوج وہاں ملا، پناہ وہاں ملی۔ اور اس کے بعد ان کے اختلافات اپنی جگہ سب کے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے، جب کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے یہ دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام دے دیا، اب کیا کرنا ہے؟ مشرکین تو پریشان ہو گئے۔ کسی یہودی نے آ کے کہا کہ ارے بھائی خیبر جاؤ، خیبر میں رابطہ کرو، وہ بتائیں گے تمہیں کہ انہوں نے نبیوں کو بہت نمٹا ہے۔ انہوں نے رابطہ کیا ہے، یہودیوں نے وہاں یہ بتایا کہ دیکھو
وہاں سے انہوں نے نصارہ کو بھی بلایا، مشرکین کو بھی بلایا اور خود بیٹھ گئے، کہنے لگے کہ آج ایسا لگتا ہے کہ جو نبی آنے والا تھا یہ وہی نبی ہے، یہ نبی بنی اسرائیل کا نہیں ہے، یہ بنی اسماعیل کا نبی ہے۔ اب مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ اب بیٹھ جاؤ، آج ہم اپنے اختلافات کو بھلا دیتے ہیں۔ ہمارا اختلاف یہی تھا نا کہ حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے ہیں یا نہیں، آج اس اختلاف کو ہم بھلا دیتے ہیں اور یہ معاہدہ کیا کہ جب تک ہم اس نئے نبی کی اور ان کی امت سے نہیں نمٹ لیں گے اس وقت کا آپس کے اختلافات کو ہم نہیں چھیڑیں گے۔ آج کل جو ہو رہا ہے، کچھ یاد آیا کہ مجھے چاہیے کیا؟ ریفیوج چاہیے، پناہ چاہیے۔ یہ اس قوم کا وتیرہ رہا ہے۔ آج کل بات کرنا بھی جو ہے گناہ ہے ان کی قانون کے مطابق، لیکن ہمارے بچوں کو، ہم لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے اصل میں تاریخ ہے کیا۔ آج گریٹر اسرائیل کا جو نقشہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں انہوں نے خیبر تو کیا مدینے کو بھی شامل کیا ہوا ہے، اور وہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہمارا علاقہ